آج میں ابھی ایک بات میں ندیم صاحب سے اندر بات ہو رہی تھی کہ یہ دنیا میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو آدمی کو برباد کر دیتے ہیں، صرف آدمی کے سارے نیک عمل بھی کھا دیتے ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو آدمی کے سارے گناہ واش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سنو، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی موت سے پہلے اپنی جائیداد کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کر گیا، جائیداد کو ٹھیک جیتا جو بنتا ہونا چاہیے ٹھیک تقسیم کر گیا، ٹھیک، تو اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اب میں اس پہ سوچتا تھا کہ جی ایک آدمی نے اتنے گناہ کیتے نہیں ہو، اتنا پرابلم ہے، جائیداد تقسیم کرنے میں سارے گناہ معاف، یہ کیا؟ پھر اللہ نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف، جو جائیداد ٹھیک ٹھیک تقسیم کر کے نہیں جاتے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ خاندانوں کے خاندان رل جاتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، قتل و غارت شروع ہوتی ہے، بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل نہیں کرتا جائیداد کے چکر میں۔ میرے ایک جاننے والے دوست تھے، انتقال کر گیا، دوست تو نہیں تھے، بزرگ تھے، لیکن وہ میری قدر بڑی کرتے، شیخ یوسف صاحب، حسنین کنسٹرکشن والے، پام والے کے والد صاحب۔ تو میرے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہو گئی تھی، تو دوستی میں اکثر وہ کہا کرتا تھا کہ شیخ صاحب توبہ نہ کر لی، کی مشورہ ہے؟ تو کہنے ہاں یار بس توبہ کر لی، توبہ کر لی، نماز پڑھنی شروع کر دی، گھر میں مسجد بنا لی، قاری صاحب کو بلا لیا، قرآن شریف شروع کر دیا، لیکن کوئی اتنے بڑے اعمال نہیں مجھے ان کی نظر آئے کہ وہ ایسا مطلب کوئی کمال کر دیا ہو۔ لیکن جب ان کی موت آئی تو اس حال میں موت آئی کہ ایسی موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی، اتنی شاندار موت۔ بڑی بڑی موتیں دیکھی، میں کبھی کلمہ پڑھ کے مر گیا، کوئی عمرے پہ گیا مر گیا، کوئی جنت البقیع میں دفن ہو گیا، ایسے نہیں۔ وہ کس طرح مرے؟ وہ مرے اس طرح کہ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز پہ انہوں نے گھر کے باہر مسجد بنا لی تھی اپنی، وہاں انہوں نے رکھ لیا تھا مولوی صاحب کو مسجد نماز کے لیے۔ اب نماز کھڑی ہوئی، وہ پیچھے کھڑے ہو کے اقامت پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کیا کہ مر گیا، ادھر ہی اقامت پڑھتا پڑھتا مر گیا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں باٹی یار، ایسی موت جڑی شیخ صاحب نے آئی ہے نا، یہ موت 100 سال میں کسی کو آتی ہے۔ میں نے کہا کیا عمل کیا تھا ان کا، ایسا کیا عمل کیا؟ کوئی ایسے خاص کوئی بات تو لگتی نہیں، دنیا کا آدمی تھے، ساری زندگی ٹھیکیداری کی، کاروبار کی، ادھر ادھر کام، 3 بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، لیکن میں نے پتہ کیا، جب پتہ چلا کہ وہ اپنی ہر بچے کی جائیداد ٹھیک اپنی زندگی میں تقسیم کر۔ ان کے ایک بیٹے نے مجھے کہا کہ ان کی دوسری بیوی میں میری دوسری والدہ میں سے میرا ایک بھائی تھا، تو اس کا بہت بڑا جو ایک پروجیکٹ تھا، اس میں میرا 50% کا شیئر تھا، 50% اس کا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، تو بلا کے مجھے کہتے ہیں یار میں تیرے ایک درخواست کرنی، میری درخواست مان لے گا؟ میں نے کہا بھاجی آپ حکم کریں، آپ کی درخواست کیا، آپ کا حکم چلنا۔ انہوں نے کہا یار وہ فلاں جائیداد جڑی ہے وہ ادھا تیرا حصہ ہے ادھا اودا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں سارا اس کو دینا چاہتا ہوں، تم اجازت دے دو گے؟ تم اجازت دے دو؟ مالک ہے وہ، جس کو مرضی دے۔ اپنی زندگی میں باپ ساری جائیداد کسی ایک کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اس وقت مجھے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دے دوں؟ تو میں نے کہا بھاجی جائیداد بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے، پیسے بھی آپ، جس کو مرضی دیں، میرے دل میں بھی کوئی ملال نہیں، خدا کی قسم، سب کچھ آپ جس کو مرضی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا شاباش، اللہ تعالیٰ نے بہت
بڑی دعا دی، میں اللہ نے بہت دے، تو وہ انہوں نے سارا اس کو دے دیا۔ اب یہ جو جس کا مال دے دیا تھا، اب اس پورے خاندان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے اس اکیلے کے پاس، صرف باپ کی فرمان برداری، باپ کی بات ماننا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں پڑتا کہ باپ کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم باپوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اب بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کی پتہ ہے، کون سے ماننا ہو رہا ہے،